अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गुज़िश्ता साल होने वाले दहशतगर्दी के 80% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए और इसकी बुनियादी वजह वहाँ दहशतगर्दों के लिए फराहम किए जाने वाला साजगार सियासी माहौल है। ये महज एक सिक्योरिटी नाकामी नहीं बल्कि ख़तरनाक सियासी, मुजरिमाना और दहशतगर्दाना गठजोड़ की निशानदही है। DGISPR का कहना था कि पूरी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दे रही हैं, मगर अगर किसी सूबे की हुकूमत यह ऐलान करे कि वो अपनी हुदूद में ऑपरेशंस नहीं होने देगी तो इसका मतलब क्या लिया जाए। उन्होंने सवात की मिसाल देकर सवाल उठाया कि क्या एक बार फिर वही खूनी तारीख दोहराने की तैयारी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने वीडियो क्लिप्स के जरिए यह साबित किया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा किस तरह दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों की मुनज़्ज़म मुखालिफत कर रहे हैं और ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तयशुदा सियासी लाइन के तहत हो रहा है, यानी एक सियासी बयानिया रखता है। उन्होंने कहा कि ये वही पुराना बयानिया है जो 2 से 3 बुनियादी सवालात के सामने आते ही बिखर जाता है और यह अनासिर फितनतुल खारिज के मंजूर नज़र बनने की कोशिश कर रहे हैं। DGISPR ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के उस बयान को मज़ाहिका खेज़ करार दिया जिसमें वो अफगानिस्तान से मदद और काबुल से सिक्योरिटी गारंटी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खारिज के पैरों में बैठना है? क्या नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला बना दिया जाए या 4 सद्दा के फैसले हैबतुल्ला करे? इसी तनाजुर में DGISPR ने नाम लिए बगैर उस सियासी लीडर पर भी सवाल उठाया जो अपनी जमात को आमिराना अंदाज में चलाता रहा, जो खुद बाइख्तियार वजीर आजम था, जिसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया और DGI को सियासत के लिए इस्तेमाल करता रहा। उन्होंने 2 टोक सवाल किया कि आखिर उन लोगों को दहशतगर्दों से इतनी मोहब्बत क्यों है और क्यों दहशतगर्दी के खिलाफ हर रियासती इक़दाम की मुखालिफत इन्हीं के बयानिए से जुड़ी नजर आती है। आखिर में सबसे अहम सवाल यही बनता है कि DGISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या एक तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ दहशतगर्दों की मुआवनत को लेकर एक चार्ज शीट है? ऐसे में जब खुलकर सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी खत्म करने में रुका है तो फिर हल क्या है? रियासत के पास चॉइस क्या है? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, हसन निसार और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं तो खारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारिजी नूर वली को वजीर आला लगा दिया जाए? DGISPR का सवाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया चैलेंज। रियासत के पास अब क्या ऑप्शन है? ज़ैगम साहब, काफ़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रही जिसमें फिर सियासी बयानिया और ख़ास तौर पर जो एक टर्म भी हमें एक नई नज़र आई आज, जहाँ पोलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बयानिया चलाया गया, बार बार मुख्तलिफ लोगों की अल्फाज और ज़बान हमें सुनवाई गई है। क्या चैलेंज कर रहे हैं DGISPR एक सूबाई हुकूमत के बयानिए को? रियासत के पास ऑप्शन क्या मौजूद है? मामला यहाँ पहुंचा क्यों है? रियासत के पास तो सब ऑप्शन मौजूद होते हैं। देखिए, आज की जो गुफ्तगू है अब वो ऐसी गुफ्तगू है जिसका शायद बेहतर फोरम इंडोर्स होता कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के सामने बैठे होते और ये सब बातें मिलिट्री की तरफ से उनको की जाती और वो जवाब देते और बताते और लाए अमल बनता। लेकिन अब सूरत हाल वहाँ पे आ गई है जहाँ सूबे का चीफ मिनिस्टर, जहाँ 80% दहशतगर्दी हुई है पिछले साल, 3800 वाक़यात हुए हैं, वो उन लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों से बैठकर बात करने को तैयार नहीं है जिसने उसके सूबे को, जिसका वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, इतने बड़े चैलेंज से बचाना है। उसके बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, मर्दों को महफूज बनाना है और जिसके नतीजे में लॉ इन्फोर्समेंट के भी जो लोग शहीद हो रहे हैं उसमें खासा बड़ा हिस्सा इस सूबे का है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ से आ रहा है वो नैरेटिव का ही चैलेंज है, क्योंकि बराह रास्त ऑपरेशंस में वो कोई रुकावट नहीं बन रहे। पुलिस को वो कुछ नहीं दिया गया जो देना चाहिए था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस कुर्बानियां तो दे रही है। अब नैरेटिव के लेवल पे आपको दो मसले भी नज़र आते हैं, 2 अदवार भी नज़र आते हैं। एक तो दौर है पहला 2013 से पहले शुरू होने वाला, जिसमें आपको सियासी मसलहत नज़र आती है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी नज़र आती है
کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسے وقت میں جب صوبے میں ANP کی حکومت ہے جو بہادری کے ساتھ صف آ رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف اور جانوں کی قربانیاں دے رہی ہے، جس کی آج بڑی مدت کے بعد DGISPR کی طرف سے اس طرح سے کھل کر اس کی تعریف بھی کی گئی اور تسلیم بھی کیا گیا، پورے پاکستان کو کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی نے کہ ہم نے آگے اس کے آگے نہیں کھڑا ہونا، ان کو چیلنج نہیں کرنا اور اس کا سیاسی فائدہ لینا ہے، اور 2013 کے الیکشن میں اس کا بے تحاشا سیاسی فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا۔ اس الیکشن میں جو انکمبنٹ پارٹی تھی، حکومت میں تھی، وہ جھنڈا نہیں لگا سکتی تھی، اس کا ورکر اپنے سینے پہ بیج نہیں لگا سکتا تھا، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تھی، دہشت گردوں نے ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو پھینک دیا اور پی ٹی آئی کو کھلی چھٹی دی گئی کہ جہاں پہ لا انفورسمنٹ کے لوگ نہیں جا سکتے تھے وہاں پی ٹی آئی جلسہ کرتی تھی۔ تو ایک تو وہ بات ہے، اور ذہن میں رکھیے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو کس کی حمایت حاصل تھی۔ زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، تو 13 سال ہو گئے پی ٹی آئی نے جو پالیسی اختیار کی، اور ظاہری بات ہے اگر اس پالیسی نے فائدہ دیا تو پی ٹی آئی آج اس پالیسی کو کیوں چھوڑے گی؟ جی بالکل ظاہر سی بات ہے، ابھی بھی اس وقت بھی عمران خان یہ کہتے تھے جب پوچھا جاتا تھا کہ اب دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے، تو وہ کہتا تھا میں اپنے میں ورکرز کو خطرے میں ڈالوں۔ اور آج بھی پہلا لیول یہ ہے کہ یہ ان کی انشورنس پالیسی ہے۔ آج بھی یہ سوال کیا گیا کہ آخر یہ دہشت گرد پی ٹی آئی کو کیوں ٹارگٹ نہیں کرتے جبکہ وہ حکومت میں ہے، باقی سب جماعتوں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اساتذہ کو، جو JUI کے لوگ ہیں، جو جید علماء ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں، وہ ان کو نہیں چھیڑتے۔ تو وہ انشورنس پالیسی آج بھی کام کر رہی ہے۔ لیکن پھر ایک دوسرا دور ہے، وہ دور ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کا، جب جو میں پہلے عرض کرتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو اسٹیبلشمنٹ اور مسلح فوج کا فرق ہے جس پر ہمیشہ تمام سیاسی جماعتیں نظر رکھتی تھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اختلاف کو ہم نے استعمال کرتے پاک فوج کو ٹارگٹ نہیں کرنا، تو انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا گیا۔ اور یہاں پہ آ کے پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے، میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں، میں بہت احترام کرتا ہوں، سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں، لیکن آپ کو یہ نظر آیا کہ اس کا نیریٹو پی ٹی ایم سے بھی مطابقت رکھتا ہے اور ٹی ٹی پی جیسا بھی ہے، اور کلیئر اس کے ایلیمنٹ ہیں جس پر آج بھی بات کی گئی۔ مثال کے طور پہ یہ جو جنگ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ ڈالری جنگ ہے، ڈالر تو افغانستان کو مل رہے ہیں، ہم کیسے ڈالری جنگ لڑ رہے ہیں؟ دوسری بات کہ دیکھیے، دوسری بات کیا بات ہے، یہی نیریٹو ہے نا، یہ ڈی لیجیٹمائز کرنے کا۔ دوسری کیا کہ یہ مائنز اور منرلز کی جنگ ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی، مائنز اور منرلز کا ڈپارٹمنٹ صوبائی ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہیں سے نیریٹو میرا خیال ہے وہاں پہ بات اور اس کے اوپر بڑا کھول کر وضاحت سے دیا گیا جواب۔ جی بالکل زیغم صاحب، ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب، بالکل دے دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، 5 دسمبر سال جاتے کے آخر میں بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، وہ بھی کافی سخت پریس کانفرنس تھی ایکسپریشن وائز بات کی جائے، اور آج بہت کھل کر دوبارہ یہاں تک کہ صوبائی حکومت کے بیانیے کو سامنے رکھ کر چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ ریاستی کارروائی کی مخالفت دراصل دہشت گردوں کے بیانیے کو مضبوط کرنے کے مترادف کیا نہیں ہے، اگر بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے؟ ایک بات ہے سیاسی مفادات، ان کے لیے آپ سیاسی طور پر جنگ کریں، ایک ہے حکومتی یا ریاستی مفادات۔ لائنز کیوں اتنی بلر ہو گئی ہیں ہماری سیاستدانوں کی؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو 5 دسمبر کے بعد یا آج کی جو پریس کانفرنس ہے، میں کچھ اس کا حصہ صرف سن سکا، میں نے پوری نہیں دیکھی، شروع کا جو حصہ تھا وہ میں نہیں دیکھ پایا، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہے جس کی وجہ سے کہ آج کی پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ وہ کیا چیزیں ہیں اس کا ہم کچھ کھل کے شاید اتنا اظہار نہیں ہوا، کیونکہ 5 دسمبر اور آج کی پریس کانفرنسز میں کیا فرق تھا جو شروع کے حصے کے اندر وہ میں نہیں دیکھ پایا، لیکن ہم کچھ نہ کچھ اخذ ضرور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے 2-3 حصے، ہمیں جب بھی بہت زیادہ چیزیں کو ملا دیا جائے تو ایک کنفیوژن دماغ میں کریٹ ہوتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈس ایگریگیٹ یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا جائے۔ وفاقی سطح پہ ہماری پالیسی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ، بلکہ یہ کہا گیا کہ 2026 میں شاید اس کی فیصلہ کن مراحل میں یہ جنگ جائے گی موسٹ لائکلی۔ اس کے اندر بھارت اور افغانستان مل کے بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف جنگ کو ایک ہم نے حتمی لیول کے اوپر لے کے جانا ہے۔ پھر عالمی لیول کے اوپر بھی کچھ ایسی چیزیں بدل رہی ہیں جس کے بعد شاید اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اور زیادہ ایکیوٹ ہو کے سامنے کھل کے ہمارے سامنے آ جائیں، جس کا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کلا کمائی یا اس کا کچھ نتیجہ نکالنا پڑے۔ جہاں تک آپریشنز کا تعلق ہے، چاہے وہ تیرا میں ہو یا
دہشت گردوں کے خلاف ہو، جہاں پہ بھی ہو، بارڈر کے اس پار ہے یا اس پار ہے، جنگ ہے اگر کسی قسم کی مسلط کی جاتی ہے پی ٹی پی کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، اس کا تو بڑی واضح اور کلیئر سوچ ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمیں شامل ہے، اس وقت جنگ لڑ رہا ہے، اور 2026 اس کا حتمی لیول ہوگا. تو اس میں تو کوئی کنفیوژن کسی طرف سے بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی صوبائی حکومت چاہے جہاں کی بھی ہو، نہ ہی کوئی سیاسی سوچ، نہ ہی کوئی ایسا کوئی بیان اس رستے میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے، نہ وہ بنا ہے، نہ وہ بننے کا، نہ وہ بن سکتا ہے. اس لیے اس کی تو میں کوئی اس کے اندر تو کلیئرٹی ہے ہی ہے. اب واجب پاکستان ہے، وفاق ہے، ان کی پالیسی ہے. اس کو مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ آ رہا ہے صوبے کے اندر. کن چیزوں کا مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ کے ایل ای ایز جو پولیس یا باقی سپورٹ جو آپ جسے کہتے ہیں، جس کا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ انٹرلینڈ کے اندر، یعنی آگے تو ہم فوج کو لے کے لڑ رہے ہیں لیکن پیچھے جہاں پولیس کا کام ہے وہاں پولیس نظر نہیں آتی. تو اس کے اوپر وہ ایک خامی ہے، اس کو دور ہونا چاہیے. صوبے کو اپنی ذمہ داری، دہشت گردی پاکستان کی جنگ ہے، یہ اسلام آباد کی جنگ نہیں ہے. یہ سمجھنا پڑے گا صوبے کو، یہ سمجھنا پڑے گا پاکستان کی جنگ بن کر کے لڑنا پڑے گا. پہلی بات تو یہاں پہ آپ کو غلطی اور ایک ہول نظر آتا ہے، خامی نظر آتی ہے. دوسرا، بیانیے کی بات، یعنی وہ شہری جن کی جان بچانا مقصود ہے، اگر وہی اس کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں، اور چونکہ وہ ایک سیاسی سوچ کو لے کے چل رہے ہیں، ایک سیاسی سوچ کی، اور وہاں پہ اس سیاسی سوچ میں مختلف طرح کی آراء پائی جاتی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہمارے دوست ہیں، یا ہمارے بھائی ہیں، یا ہماری زبان بولتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر ریفیوجی کیمپس ہیں. یہ 2 3 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں کے خیبر پختونخوا کے عوام کو جنہوں نے پریشان کیا ہوا ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے وفاق وہ یکسوئی اور یکجہتی جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو پا رہی. اس کے لیے جو علاج بار بار پوچھا گیا ڈی جی آئی ایس پی آپ سے سوالات کے اندر، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سوالات کیے گئے، وہ یہ تھا کہ اس کا پھر حل کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اس کا حل آئین، قانون اور سیاست کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں گے. سیاست کیا کر سکتی ہے؟ سیاست جس کی سیاسی سوچ مختلف ہے ان کو ساتھ بٹھائے گی اور ان سے سیاسی طور پر بات کرے گی. لیکن اگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ نہیں، ہم نے وہ بات ہم سے کرنا نہیں چاہتے، وہ فلانے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کی ایک جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کس طریقے سے اس مختلف آراء کو یکسوئی اور یکجہتی میں نہیں کنورٹ کر سکتے؟ بات کر کے کر سکتے ہیں. وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں، یہی تو ان کی ذمہ داری ہے. لڑ تو افواج پاکستان رہی ہیں. اور تیسری بات، میں یہ فائنل بات کروں گا، بات یہ ہے کہ یہ ایک جو مقصد ہے ہمارا، قومی مقصد ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ، ایک قومی لیول کا مقصد ہے، ہمارا نیشنل پرپز ہے. یہ اس نیشنل پرپز کو سیاست کے اندر مت الجھائیں، اور چاہے وہ صوبائی حکومت کر رہی ہے چاہے وفاقی حکومت کر رہی ہے، ان الجھنوں کو سلجھانے کی ضرورت ہے تاکہ یکسوئی اور یکجہتی آ سکے اس قوم کے اندر. ورنہ افواج پاکستان تو اپنا کام کرتی رہیں گی لیکن وہ نتائج جو کہ ہمیں انٹرلینڈ میں چاہیے وہ شاید ہمیں نہ ملے. حسن نثار صاحب، جب پوری قوم اور سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہوں تو کیا کسی بھی صوبائی حکومت کا یہ کہنا کہ وہ آپریشن نہیں ہونے دے گی، اس کا آخرکار مطلب لیا کیا جائے پھر؟ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی کریٹو، شہزاد صاحب بہتر، میرا بہت مختصر ایکسپوجر ہے گورنمنٹ کا، میں بہت ینگ ایج میں ریزائن کر کے اسلام آباد سے آ گیا تھا. دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے پریورٹیز اپنی سیٹ کرو. دہشت گردی کی لاتعداد قسمیں ہیں، لاتعداد. جو اصل دہشت گردی ہے اس ملک میں وہ ہے اقتصادی دہشت گردی، جو کروڑوں کے حساب سے لوگوں کو مار رہی ہے، نہ کوئی چیخ اٹھتی ہے نہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے. پہلی بات پریورٹیز. اچھا، دوسری بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، شہزاد صاحب probably is the only one who can correct me، یا مجھے نہیں پتا، مجھے ایک بات بتائیں، جن کا ملک ہے ان کے سامنے صوبے کا چیف منسٹر بٹھاؤ، حکومتی نمائندہ بیٹھے، پاکستان کے عوام کو 2 دن کا، 4 دن کا، 3 دن کا کہ اتنے بجے یہ مکالمہ ہوگا، لوگوں کا رد عمل فیصلہ دے دے گا آپ کو. واٹ از دا پرابلم؟ ابھی شہزاد صاحب نے ایک ہلکا سا اشارہ دیا ہے، یا میں غلط سمجھا ہوں، کبھی وہاں وہ سوچتے ہوں گے ہم زبان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، رشتہ داریاں ہیں ان کی آپس میں، تعلقات ہیں، برادریاں ہیں، یہ ہمارے ہاں تو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ایسا مشکل کام ہے. جیسے آپ ریفرینڈم کراتے ہو، چلو لیٹ می پٹ اٹ ان سمپلر وے، پتہ لگ جائے گا، لوگ کہیں گے کون
صحیح ہے کون غلط ہے. ایک بات آخری بات کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہے ایس پی آر کے جو بھی ہیں کہ نہیں تو خارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے, ہرگز نہیں, ٹانگوں سمیت پیروں کو کاٹنا ہے. بٹ شروع وہاں سے کریں, اس کی کوئی اور صورت نکال لیں, ایک اوپن ڈیبیٹ ہو, آرگیومنٹ, لیٹ پیپل آرگیو. حسن صاحب سیاست کے معاملے پہ تو ڈیبیٹ ہو, 2000 بار ڈیبیٹ ہو, جیسے اوپر میں نے شہزاد صاحب کو بھی کہا, پر سیاست کے اندر تعریفیں بلر ہو چکی ہیں, ان کی لائنز بلر ہو گئی ہیں. فتنہ الخارج کے معاملے پہ کاہے کو ڈیبیٹ ہوگی, اس پہ تو کلیئرٹی ہونی چاہیے. سبحان اللہ بھائی, کیا نہیں کلیئرٹی کیا ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو تو سنیں نا بھائی, مجھے تو نہیں پتا. وہ اگر ایڈمنٹ ہیں اتنا, وہ دم پہ کھڑے ہیں, تو کہنے کو کچھ تو ہوگا نا ان کے پاس. اور اگر کسی چیز کی روایت نہیں ہے تو نئی روایت ڈال لو, کون سی قیامت آ جائے گی. ریفرینڈم ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ پاگل ہیں, تو پھر ان کو فائرنگ اسکواڈ کے آگے کھڑا کرو. بھائی ان کا آرگیومنٹ تو سنو, لیٹ پیپل ڈیسائیڈ کہ یار کس کی بات میں زیادہ وزن. ٹھیک, سادہ سی بات ہے, درست ہو گیا, ریفرینڈم ٹائپ چیز کرا لو, ٹھیک ہو گیا. ہر صوبے کا دیکھو. اس معاملے میں میرا ایز اے پنجابی اور ہوگا ہمارے ہاں وہ ظاہر ہے, جس تن لاگے وہ تن جانے. فرنٹیئر کے لوگوں کا اپنا فرنٹیئر کہہ رہا ہوں, کے پی جو بھی ہے. پر سب سے زیادہ سفر بھی تو حسن صاحب, سب سے زیادہ سفر بھی تو خیبر پختونخوا نے کیا ہے نا, 2006-07 سے بھی شروع کر لیں. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں, اگر سفر انہوں نے سب سے زیادہ سفر انہوں نے کیا ہے, کر رہے ہیں, تو بھائی ان کا آرگومنٹ سن لو. ٹھیک ہو گیا. وہ گورنمنٹ کے وہ ان کو الیکٹ کر کے لاتے ہیں, یار بات سنو نا آپ, وہ حد ہوتی ہے نا. کس چکر میں ووٹ دیتے ہیں ان کو, سفر بھی وہ کر رہے ہیں, ووٹ بھی وہ دے رہے ہیں. یعنی میرے جیسا نائیو بندہ جو بالکل ہی بہت زیادہ تنہائی پسند زندگی گزارتا ہے, مجھے نہیں پتا بھائی, میرا ایکسپوئر نہیں, میں زندگی میں 5-7 دفعہ گیا ہوں گا. کوئٹہ بھی میں زیادہ گیا ہوں, میرا مجھ پہ کیس تھا تو میری مجبوری تھی, ادروائز میں نے کیا کرنے جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاؤ ڈو آئی نو, ہاؤ کین آئی پاس اے ججمنٹ. جی عامر احمد خان صاحب, بہت سے سوالات اٹھائے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے صوبائی حکومت کے بیانیے کو چیلنج کرتے ہوئے. یہ بھی کہا گیا کہ کیا سوات جیسے خون ریز ماضی کو یاد دلایا انہوں نے کہ کیا حالات صورتحال بنی اور پھر کس طریقے سے سارٹ آؤٹ ہوا. یہ ایک انتباہ ہے یاد دلانا یا آنے والے کسی خطرے کی واضح نشاندہی؟ عائشہ, اگر تو یہ پچھلے سال دسمبر میں اتنی لمبی پریس کانفرنس اور انہی نکات کے اوپر ہوئی ہوتی تو شاید میں اسے محض ایک تجزیہ سمجھتا یا سال کیسے گزرا اس کا ایک احاطہ سمجھتا. لیکن جب سال کے شروع میں اس طرح کی باتیں ہوں, اس لہجے کے اندر ہوں اور اتنی تفصیل میں ہوں, تو میرا خیال ہے وہ کسی ارادے کی نشاندہی کرتا ہے. اب وہ ارادہ بھی انہوں نے کوئی ڈھکا چھپایا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ جہاں تک ڈپلومیسی کام کرتی ہے ہم ڈپلومیٹک چینلز پرسو کریں گے, لیکن جہاں ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑے ہم بالکل نہیں چوکیں گے اور ہم طاقت کا استعمال کریں گے. سو ارادے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. آئی تھنک کہ جو ایک پرابلم میں نے یہ جتنی بھی سنی ہے, میرے ذہن میں ایک پرابلم جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اگلا قدم, جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی اونرشپ کون لے گا. کیا وہ پاکستان کی وفاقی حکومت, جن کا بار بار انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے آئین کے اس شق کا بھی حوالہ دیا جس کے تحت وفاقی حکومت فوج کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتی ہے, تو کیا وفاقی حکومت اس چیز کی اونرشپ لے گی کہ اگر کے پی کی میں جو حکمران جماعت ہے وہ اپنی ایک انتہائی محدود سیاست کے اندر اس قدر دھنس چکی ہے کہ اس کو پاکستان نظر آنا شاید بند ہو گیا ہے, شاید ان کی نگاہ صرف اڈیالہ تک محدود ہو گئی ہوئی ہے, اگر وہ اپنی اس روش سے نہیں ہٹتی ہے تو پھر کے پی کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے, سدھارنے کے لیے, اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ 80% تک دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ صرف کے پی میں ہو رہے ہیں, تو اس کو سنبھالنے کے لیے جو فیصلہ کرنا پڑے گا اس کی اونرشپ کیا وفاقی حکومت لے گی یا نہیں لے گی. سو آئی تھنک
انہوں نے سب سے پہلے اس سے پہلے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کو انگیج کیا جائے یا ان سے کوئی بات کی جائے, آئی تھنک کہ وہ جو ون پیج کے اوپر ہیں سارے کے سارے, ان کے لیے یہ ڈبیٹ کھول دی ہے کہ کیا آپ مشکل فیصلوں کی اونرشپ لینے کو تیار ہیں, اور اگر ہیں تو ہم نے اپنی طرف سے واضح کر دیا ہے کہ ہم تو اس رستے پر چلنے کو, اگر ہمیں اور کوئی راستہ نہیں نظر آیا تو ہم تو تیار ہیں. سو آئی تھنک اٹ واز اے ویری ویری سگنیفیکنٹ پریس کانفرنس. عامر صاحب, اس کے اندر کچھ الفاظ کا استعمال بھی, جیسے میں اوپر بات کر رہی تھی, پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس, سب کچھ ملا کر مکمل طور پر باندھ دیا جائے, جیسے کہا جائے وہاں کی حکومت کو یا اس کے بیانیے کو. کیا صوبائی حکومت کی طرف بھی کوئی ذمہ داری یہاں بنے گی کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کو فرنٹ سے ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں, یا پھر ان کا یہ مفاہمت کا تاثر دینا صرف اپنے سیاسی بیانیے کو بچانے کی کوشش ہے؟ نہیں دیکھیے عائشہ, یہ تو ایک بڑی obvious سی چیز ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم کو دیکھ کر خاموش ہونے والا بھی ظالم کا ساتھی ہی کہلاتا ہے. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری قبول نہ کرے, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں اسی لیے خاص طور پہ ایک کمپیریزن ڈرا کیا گیا بلوچستان اور کے پی کے بیچ میں کہ کہاں, اور وہ اس 5 سال کے عرصے کے اوپر وہ کمپیریزن انہوں نے دکھایا جہاں پہلے بلوچستان دہشت گردی کے واقعات میں سر فہرست تھا اور خیبر پختونخوا اس سے پیچھے تھا. لیکن کیا ہوا ان 5 سالوں کے عرصے کے اندر کہ خیبر پختونخوا کہیں آگے چلا گیا, ان کی 50% کے آس پاس آگے وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بلوچستان, جو کہ خیبر پختونخوا کی نسبت مشکل ہے, زیادہ مشکل ہے پولیس کرنا, علاقہ بھی زیادہ مشکل ہے, آبادی کیونکہ بہت کم اور بکھری ہوئی ہے, اس لیے وہاں پر ایفیکٹو آپریشنز کرنا بھی کے پی کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن پھر بھی یہ کمپیریزن ڈرا کیا گیا صرف یہ چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ ذمہ داری صوبائی حکومت قبول کرتی ہوئی اور اس کو نبھاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. درست ہو گیا جی, ایک بریک لیتے ہیں, آئیں گے تو بات کریں گے 2025 دہشت گردی نے کتنا ٹف ٹائم دیا اور لیے گئے اقدامات کیا 26 مختلف رہے گا. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس نے دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے کئی اہم پہلوؤں کو ایک بار پھر بے نقاب کیا. 2025 دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک تاریخی اور نتیجہ خیز سال ثابت ہوا, کیونکہ یہ جنگ کسی ایک ادارے کی نہیں بلکہ پوری قوم کی مشترکہ جدوجہد ہے. انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ برس انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں غیر معمولی شدت دیکھنے میں آئی, تاہم اس کے باوجود ملک بھر میں 27 خودکش حملے ہوئے جو اس خطرے کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے انکشاف کیا کہ دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں پیش آئے. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 75,175 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے, جن میں خیبر پختونخوا میں 14,658, بلوچستان میں 58,778 اور دیگر علاقوں میں 1,739 آپریشنز شامل تھے. اسی عرصے میں 5,397 دہشت گردی کے واقعات رپورٹ ہوئے اور 2,597 دہشت گرد ہلاک کیے گئے, جبکہ اس جنگ میں 1,235 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یاد دلایا کہ 2021 میں افغانستان میں تبدیلی آئی, دوحہ امن معاہدہ ہوا اور افغان گروہوں نے وعدے کیے کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور خواتین کو حقوق دیے جائیں گے. مگر حقیقت یہ ہے کہ آج افغانستان دنیا بھر کے دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے. القاعدہ, داعش, بی ایل اے, فتنۃ الہندوستان اور ٹی ٹی پی کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ وعدے وفا نہیں. پریس کانفرنس میں فتنۃ الخارج اور ہندوستان کے نیکسس کے حوالے سے بھی بھرپور مواد پیش کیا گیا. ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں, ان کے اثرات کیا 2026 میں ایک پرامن پاکستان کی صورت میں سامنے آنے جا رہے ہیں یا سامنے آئیں گے؟ اسی پر سوال رکھیں گے پینل کے لیے. 2025 دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک تاریخی اور نتیجہ خیز سال. ڈی جی آئی ایس پی آر, کیا 2026 دہشت گردی میں کمی کا سال ثابت ہوگا؟ شہزاد چودھری صاحب, بہت بار ہم نے عہد کیا, آپریشنز ہوئے, اسٹریٹجیز بھی بہت سی بنائی گئیں, 2025 بہت خون ریز سال بھی ثابت ہوا ہے. آپ کے خیال میں فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا یا ایک بار پھر ہم سال کے آخر میں یا کچھ سال میں کھڑے ہوں گے ایک عارضی کامیابی کے ساتھ؟ میرا خیال ہے انٹینسٹی بڑھے گی, اس کے اندر شدت آئے گی. میں دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا, میں جنگ کی بات کر رہا ہوں. دہشت گردی اور اس کے خلاف جنگ کے اندر شدت ضرور آئے گی. لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی بات میں کہہ دوں, آپ نے بار بار پولیٹکس اور کرائم اور ٹیرر کے نیکسس کا ذکر کیا.
मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स और क्राइम का जो नेक्सस है ये तो इस्टेब्लिश्ड है हमारे इलाकों के अंदर। इंडिया में कम से कम 30 से 40% लोग जो कि इलेक्ट होके आते हैं उनका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड जरूर होता है। ये उनकी अपनी इस्टेब्लिश फिगर्स हैं इंडिया की। तो पाकिस्तान के तल्लुका ऐसे हमारे फिगर्स तो नहीं है, लेकिन तकरीबन ऐसे ही हालात हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स और क्राइम का तो हमेशा से एक तल्लक रहा है। जहां पर क्राइम और टेरर मिल जाए वो सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि फिर दोनों के जो मफादात हैं वो मुश्तरका हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान की बॉर्डर इकोनॉमी और वॉर इकोनॉमी मदगम हो गए हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए खतरे का बायस बन रही है। बहरहाल इसको छोड़ते हैं। ठीक। आपने सवाल किया कि 2026 में क्या होगा। 2026 में आलमी तगय्युरात और उसका जो इजहार है वो वेनेजुएला से शुरू हुआ। ट्रंप इसके बाद क्या करता है, वो ग्रीनलैंड को लेगा, किस तरीके से करेगा और कहां पे क्या करेगा, इससे रूस और चीन के अंदर एक जोहत पैदा होगी। ये जो रूस और चीन की जोहत है वो अपने अपने जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस इलाकों में क्या शक्ल इख्तियार करेगी, उससे जितने वहां के मसाइल हैं वो खुल के सामने आएंगे। मिसाल के तौर पे चीन और रूस दोनों, रूस का नियर अब्रॉड है जो सेंट्रल एशिया है, और चीन का BRI के सिलसिले में और फिर उसके बाद मिनरल्स के हिसाब से अफगानिस्तान के साथ एक किस्म का ताल्लुक बन जाता है। उसमें फिर पाकिस्तान के लिए एक ये रिक्वायरमेंट होगी कि अब आप अफगानिस्तान के मसले को और जिस किस्म की दहशतगर्दी है इसको किसी न तरीके से काबू करें, ताकि ये जो मुकाबला शुरू हुआ है आलमी लेवल के ऊपर अमेरिका, चीन और रूस के बीच में, इसको किस तरीके से ये जो दूसरे दो ममालिक हैं रूस और चीन फायदा हासिल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की अपनी जंग तो है ही है, लेकिन आलमी रविश किस रास्ते पे चलेगी, उसके क्या कैसे असरात आते हैं, वो ज्यादा डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान को कितनी तेजी के साथ और कितनी शिद्दत के साथ अपने लिए तो करना ही करना है, शायद दूसरों के लिए भी हमें करना पड़े, और ये शायद मामला उस लहर पे जाएगा। पर ये जंगें लंबी होती हैं, एकदम से ये खत्म होने वाली नहीं होती, इसमें बहुत देर लग जाती है और ऐसा ऐसा डाई डाउन करके। दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, इस मामले पर भी बयानिए को उन्होंने चैलेंज किया कि कहते हैं किसी और मुल्क में अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नहीं हो रही, तो UN की रिपोर्ट का हवाला देते हो कि 20 इंटरनेशनल रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मौजूद हैं, ताजिकिस्तान को भी खदशात हैं, ईरान को भी हैं, चाइना भी शिकवे कर रहा है UN में बैठकर। अब जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं, सवाल यह है कि पाकिस्तान को इस साल इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली में असर नौ तब्दीली करना होगी, और खित्ते के हमसाया मुल्क या ताकतें भी सपोर्ट करेंगी फिर कि अफगानिस्तान में मौजूद मेहनत से निपटने के लिए? हिकमत अमली तो आयशा बहुत इस्टेब्लिश सी एक चीज़ होती है ज़्यादातर मुल्कों के लिए और ज़्यादातर हुकूमतों के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, जब उन्हें इस तरह की सूरत हाल का सामना करना होता है। मेरा ख्याल है जिस चीज़ में तब्दीली आने की ज़रूरत है और लानी पड़ेगी, अगर वो 2026 को एक फैसला कुन साल समझना चाहते हैं इस जंग के लिए, वो इरादे में है। अगर ये हुकूमत इरादा कर ले कि नहीं इससे हमने जान छुड़ानी है, तो वो बिल्कुल, मैं शहजाद चौधरी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ये जो बाइपोलरिज्म से हम ट्राइपोलरिज्म की तरफ दुनिया अब चल पड़ी है, उसमें पाकिस्तान की अहमियत एक दफ़ा फिर से बढ़ गई है। लेकिन उसके साथ साथ ये पॉसिबिलिटी भी क्रिएट हुई है आयशा कि ये इतनी जल्दी दुनिया अपने आप को रीअलाइन नहीं करती है। ये तो नहीं होगा ना कि कल वेनेजुएला पर हमले से पहले जो है वो एक बाइपोलर दुनिया थी और उसके हमले के अगले दिन ही हम उसको ट्राइपोलर दुनिया समझने शुरू हो जाएंगे। ये अलाइनमेंट्स होते होते बड़ा टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है, और इसके अंदर बड़े हाई स्टेक्स, क्योंकि एक पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपने इस्टेब्लिश किया है वो एट स्टेक है। सो उसमें यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान को जिस किस्म के मसाइल का सामना है अफगानिस्तान की वजह से और वहां से आने वाले दहशतगर्दों की वजह से, उसके ऊपर शायद इतना एम्फेसिस दुनिया ना दे सके जितना कि पाकिस्तान उससे चाहता हो। गोया पाकिस्तान की जिम्मेदारी पहले से भी ज्यादा बढ़ गई, और इस जिम्मेदारी के अंदर हम पाकिस्तान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी देख चुके हैं, उसकी काबिलियत, उसके प्रोफेशनलिज्म भी हम देख चुके हैं इस तरह के मामलात के साथ डील करने में। अगर हमें कोई चीज देखने को रह गई है, जिसकी ख्वाहिश रह गई है, तो वो इरादा है। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी तब्दीली तो पाकिस्तान को अपने इरादे में लानी होगी कि अब इस फितने को आगे जैसे माजी के अंदर घसीटा जाता था और थोड़ा सा काबू में आ जाता था तो फिर हाथ उठा लिया जाता था, अब वो बात नहीं चलेगी उसका, और इसका कंक्लूसिवली इसके साथ डील करना पड़ेगा। तो ये इरादा बदलना बहुत जरूरी होगा। दुरुस्त हो गया। और बयानिए भी मांगते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, 2025 को दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां तो की गई हैं और अब भी बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या समझा जाए कि 2026 में इन वाकयात में कमी आएगी? देखिए, एक सीधी सादी सी झटकी सी बात है कि जितना गुड़ डालोगे
उतना मीठा होगा और गुड़ की कई किस्में हैं। ये हथियार से लेके हाथ में लाने तक ये तो लंबा सिलसिला है। सही। जितना अच्छा इलाज करोगे, इलाज की भी कई किस्में हैं, मरीज को उतनी ही ठंड और सुकून मिलेगा। एक बात है जो मेरे दिमाग में आती है कि रह गई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। तो अगर हो, जंग एक ऐसी चीज़ है जिसे अवॉइड करना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर हो तो फिर नो कॉम्प्रोमाइज, कोई बचोला नहीं, हर कीमत पर इससे इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा, वरना ये अंडे बच्चे देता रहेगा। क्योंकि जिस पड़ोस की हम बात कर रहे हैं उसकी तारीख से मैं बहुत वाकिफ हूँ। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, विल की, बयानिए की और मंतकी अंजाम तक मामला पहुंचाना अब तकरीबन 2 दहाइयां होने वाली हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड बयानिए रहे जो हम यहाँ आज खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती दहशतगर्दी, अफगानिस्तान से इधर आती दहशतगर्दी जोग्राफियाई मसला है, तारीख है, या सियासी पॉलिसीज का नतीजा है? हल कहाँ से निकलेगा? देखिए जहाँ से मसले आए होते हैं ज़रूरी नहीं कि हल भी वहाँ से निकले। लैक ऑफ क्लैरिटी तो हमारे यहाँ बहुत रही है, हम बहुत कन्फ्यूजन का शिकार रहे हैं, अपने आप को बहुत हमने धोखे दिए हैं। जो ये चैलेंज है, ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है। ये अफ़गान तालिबान की और TTP की और इन सब दहशतगर्दों की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग, ये सिर्फ डॉलरी जंग नहीं है। इसमें कौन कौन सी करेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, कौन सी करेंसियाँ दुश्मनों की हैं और कौन सी दोस्तों की हैं और कौन सी दोस्त नुमा दुश्मनों की हैं, वो तो शायद कुछ का हमें अंदाज़ा है और बहुत सौ का अंदाज़ा भी नहीं है। तो इन सब को सामने देखते हुए मेरे ख्याल में जो क्लैरिटी की ज़रूरत थी वो हमें इस साल में आती हुई नज़र आई है। हम 2021 से अब तक 761 वाक़यात 2021 में हुए, तो गुज़श्ता साल में 5300 हुए। आप अंदाज़ा लगाइए, दुगने से ज़्यादा, 2.5 गुना इस अरसे में हम ज़्यादा आगे निकल गए। और इस तमाम अरसे में हमें यह बताया जाता रहा कि अगर अफ़गानिस्तान को ये दोगे, वो दे दोगे, $7 बिलियन की स्मगलिंग करने दोगे, इनके आप वकालत करोगे सारी दुनिया में, इनके पास आप मौलवियों को भेजोगे, इनके पास आप वज़ीर ख़ारजा को भेजोगे, तो ये अच्छे बच्चे बन जाएंगे। और हमें समझ आई कि इतनी आसान बात नहीं है। जियो पॉलिटिक्स की दुनिया इतनी मासूमाना दुनिया नहीं होती है। और अब जो क्लैरिटी आई है, मेरा ख्याल है उससे ये है कि यह अब वापस जाना शुरू होगा। लेकिन हमें ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 1 साल की बात ये नहीं है। इस जंग को हमने लड़ना है और हम लड़ेंगे, और हमारे बच्चों को लड़ना पड़ेगा तो वो भी लड़ेंगे। अगर हम अपनी बेटियों के लिए लड़ेंगे तो हमारे बेटे अपनी बहनों के लिए लड़ेंगे। क्योंकि जो जंगल अफगानिस्तान में है, जो कबायली जहन्नम उन्होंने बनाया है, जो अपनी आधी आबादी को उन्होंने डंजन्स में असीर किया है, बुनियादी हकूक छीन लिए हैं, जहां वो ले गए माशरे को, हम अपने माशरे को वहां ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। Whatever it takes, 1 year or 100 years, इंशाल्लाह 1 साल में बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। But even if it takes 100 years, तो क्या हम इजाजत दे देंगे? अगर ये लंबी जंग है तो फिर हम बैठ जाएंगे, हम कहेंगे हम बच्चियों को कैद कर देते, नहीं पढ़ने देते, हम जंगल का राज कर देंगे, इस्लाम के नाम पे ये अबू जहल वाला निजाम फैलाएंगे, ये बुलाबी फैलाएंगे इस्लाम के नाम पे। हम नहीं होने देंगे। हमें इस बात का बहुत कुछ करना है। हमें सियासी महाज पर भी, अस्करी महाज पर भी, अंदरूनी महाज पर भी, बैरूनी महाज पर भी। बट लेट्स होप कि जो हमारे ठीक हो गया, जो हमारे वो लोग जिनके पास ताकत है, they'll do everything। दुरुस्त हो गया। और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ये उम्मीद रखी जाए कि ये साल बेहतरी लेकर आएगा। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।